بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خلوص برا سلام۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید و ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدی سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک پاگل ہے، اب اس سے بلا مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ شروع ہونے سے پہلے آپ صاحبان سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ کوشش کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا۔ شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئی تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے کینٹ رکھی ہوئی لیٹا ہوا ہے۔ شیخ نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ جنید بغدادی ہو جو لوگوں کو نیکیوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، جستجو تو کرتا ہوں، یعنی کوشش کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا تو تم اپنے کانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا، جی حضور، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، پٹانا والا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چھپاتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانے کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو، اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو واقعی دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، اب اس کے پیچھے چلے، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ بغدادی اس کے پاس پہنچے۔ انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی، کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو، گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوگے۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح باتیں کرتے ہو؟ ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہو، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائے۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں بات کرنے کا ڈنگ بھی صحیح نہیں آتا۔ شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دی۔ مریدی سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو واقعی دیوانہ ہے، اب دیوانے سے بڑا کیا توقع رکھتے ہیں؟ مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں حضور، معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ، تم کس طرح سوتے ہو؟ میں عشاء کی نماز اور درود و ضیب سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کی وہ آداب بیان کی جو انہوں نے بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئی تھی۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ دیر بعد بہلول نے کہا، میں جتنی باتیں تم نے کہی سب بات کی چیز یہ ہے، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزشی ملاوٹ ہو جائے، جو آداب تم نے بیان کی ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنیدی نے بے سختہ کہا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی، خواہ کتنی ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔
اس لیے ایسے کلام سے خاموش بہتر ہے۔ سونے کے متعلق بتایا، اس طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا و ماضی دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کی ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کے بعد ختم ہوتی ہی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کی مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ کو اور بھی اسلامی ویڈیوز چاہیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹس کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔